السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ جی الحمدللہ آج ہمارا کا آغاز ہوتا ہے رکو نمبر 15 کا آیت نمبر 122 سے، اور اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اچھا، یہ بات جو ہے نا امت مسلمہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے آنے سے پہلے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو، تمام کی تمام امتوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت عطا کر دی الحمدللہ۔ تو اب ہم ان لوگوں میں شمار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں پر فضیلت عطا کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ بلا شبہ میں نے ہی تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اگر انسان اور بنی اسرائیل یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ہی تم کو تمام جہانوں پر فضیلت بخشی۔ اور پھر میرے رب نے اگلی آیت میں مزید الیبوریٹ کیا اس بات کو کہ وَإِذَا ابْتَلَى سوری وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اچھا جی، ینصرون کون بتائے گا؟ ینصرون فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، مضارع کا مجہول ہے یا معروف ہے؟ جلدی بتائیے گا۔ ینصرون مجہول ہے میم۔ مجہول ہے، کیسے پتہ لگا آپ کو؟ اس کی عین کلمہ پر زبر ہے اور علامت جی مضارع پر پیش ہے، ینصرون، جی تو یہ مجہول ہے۔ اور اگر یہ ینصرون ہوتا تو یہ باب فعال سے ہوتا اور یہ معروف ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتی ہیں اگلی آیت کے اندر کہ اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ اس کی مدد کی جائے گی۔ بنی اسرائیل سے خطاب کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانے اور قیامت اور اس کی ہولناکیوں سے ڈرانے سے ہوئی۔ مسلسل 84 آیات میں ان پر اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان کی نافرمانیوں کا ذکر بھی فرمایا گیا۔ آخر میں دوبارہ انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئیں اور آخرت کے دن سے ڈرایا گیا، اور ان کو متنبہ کیا گیا، ان کو آگاہ کیا گیا، ان کو خبردار کیا گیا کہ اوپر بیان کی ہوئی بد کرداریوں، یعنی کہ جتنی پچھلی آیتوں میں انہوں نے بدکاریاں کی، ان ساری بدکاریوں کی وجہ سے تم ظالم ہو چکے ہو، تم ظالم ٹھہر چکے ہو۔ سو اب تمہاری امامت اور قیادت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے اب تبدیل کس میں ہو رہی ہے؟ بنی اسماعیل کے اندر میں منتقل ہو رہی ہے، جن میں ایک پیغمبر مبعوث کرنے کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیادیں اٹھاتے وقت کی تھی۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، انہوں نے یہ دعا کی تھی۔ ان آیات اور پچھلی تمام آیات کا مقصد اہل کتاب کو، مقصود لفظ ہے، مقصود کیا ہے مجھے بتائیے گا؟ مقصود اہل کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور اس کی پیروی کرنے پر ابھارنا ہے۔ مقصود کا مطلب کیا ہوگا؟ مقصود کیا ہے؟ اسم الفاعل، اسم المفعول کیا ہے مقصود؟ کیا اسم الفاعل اسم المفعول بنتا ہے؟ بتائیں گی جی کوئی؟ مقصود اسم المفعول ہوگا مقصود۔ اسم مقصود کیا ہے؟ المفعول میم اسم اسم المفعول المفعول ہے۔ بنتا ہے۔ جی دیکھیے، اب آپ لوگ ماشاءاللہ سے اردو کے الفاظ کو بھی پہچان سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو مقصود کا لفظ جو ہے یہ بھی قصد سے ہے، اور قصد سے مقصد بنا، مقصد سے مقصود بنا، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس قابل کیا کہ ہم چیزوں کے اندر، لفظوں کے اندر غور و فکر کریں۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی۔ یعنی کہ
اس کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ تو ہماری ابھی پچھلی آیت ہوئی، اگلی آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی آزمائش کی بھی کلمات، بعض مفسرین نے ان باتوں سے مراد ان کے والد، قوم اور بادشاہ کی توحید کی دعوت، بت پرستی، ستارہ پرستی، اور یعنی کہ بادشاہ کی بھی پرستی کیا کرتے تھے، شاہ پرستی کی تردید، آگ میں پھینکے جانے پر صبر، پھر ہجرت کرنا، مصر کے سخت اور جابر بادشاہ کی دست درازی کے باوجود، اتنا سخت ہونے کے باوجود بیوی بچے کو وادی غیر ذی زرع میں، جو وادی تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا تھا اپنے بچے کو اور بیوی کو، اس کو وادی ذی زرع کہا جاتا ہے۔ ذی زرع سے مراد کیا ہے؟ غیر ذی زرع، یعنی جس میں کوئی کھیتی باڑی نہ ہوتی ہو، جس میں کوئی بھی کھانے پینے کا سامان نہ ہوتا ہو، اس کو کہا جاتا ہے بغیر کھیتی کے میں چھوڑنا۔ اور اکلوتے بیٹے کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت اکیلے تھے، ان کو ذبح کرنے پر مکمل آمادگی کا اظہار کرنا بغیر کسی سوال کے۔ بعض نے آگے آنے والی آیات میں بیت اللہ کی تعمیر اور حج کے مناسک اور اللہ تعالیٰ کے فرمان میں اسلم فرما بردار ہو جا پر فرما بردار ہونے کے اقرار پر بھی یہ بھی مراد لیا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یک کے بعد دیگرے تمام کی تمام آزمائشیں آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا اور فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، پھر جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں سے، چند کلمات سے آزمایا تو انہوں نے تمام کی تمام باتوں کو پورا کر دیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ تعالیٰ مزید کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، یعنی میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اچھا، اب جب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کہا کہ امام سے مراد کیا ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کی پیروی کرنے والے ہوں گے لوگ، آپ کی بات سننے والے ہوں گے، آپ کی بات پر چلنے والے ہوں گے، اور پھر مزید فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو کیا کہا گیا کہ اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنانے والا ہوں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی مقام ابراہیم پر لوگ جو ہے جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا سوری، یہ پیچھے سے ایک آیت کا ایک حصہ رہ گیا، قال انی جاعلک للناس قال ومن ذریتی، اور اللہ نے کہا کہ میں آپ کو امام بنانے والا ہوں، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا، قال ومن ذریتی، کہ میری اولاد کو بھی کیا ایسے ہی امام بنائے گا اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہدی الظالمین، کہ میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا، یعنی کہ اگر آپ کی اولاد میں سے بھی کوئی ظالم ہوتی ہے، اگر آپ کی اولاد بھی ظالم اور ظلم کرنا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین کو مت پھیلانا، اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان نہ لانا، اس پر عمل نہ کرنا، اپنی زندگی کو اس کے مطابق نہ ڈھالنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تمام لوگوں کا امام بنا دیا تو انہوں نے اپنے بعض اولاد کے حق میں امامت کی دعا کی، سب کے حق میں نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ دعا کیوں کی جائے کہ سارے کے سارے اللہ کی راہ پر چلنے والے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، مگر اس کے ساتھ ہی انہیں بتا دیا کہ تمہاری اولاد میں سے ظالم لوگ اس نعمت پر سرفراز نہیں ہوں گے، ان کو یہ نعمت ہرگز نہیں ملے گی۔ اس سے بنی اسرائیل کے گمراہ لوگوں اور بنی اسماعیل کے مشرکین کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ ان کے عقائد اور ان کے اعمال خراب ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے مراد وہ ہے۔ اللہ رب العزت نے مزید اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر مکمل طور پر امن کی جگہ بنایا، اور تم ابراہیم کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناؤ، اور کیا کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ
بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اللہ رب العزت نے مزید ارشاد فرمایا کہ اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن کا گھر بنایا، اور تم ابراہیم کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو. اس آیت سے ایک بڑی اہم ترین بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے، والعاکفین، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، یعنی کہ اعتکاف گھروں میں نہیں ہوتا، اعتکاف مسجدوں میں ہوتا ہے. اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا، اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے. تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم گھروں میں ہی اعتکاف بیٹھتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف کر دو. مثابتن، یہ لفظ جو ہے یہ صابہ یصوبو، لوٹنا سے ہے. مثابتن کہا جاتا ہے جی ظرف ہے. ظرف کہتے ہیں جس کے اندر ظرف دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظرف مکان ہوتا ہے، ایک ظرف زمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مکان وہ ہوتا ہے جس میں جگہ کا ذکر کیا جائے، اور زمان وہ ہوتا ہے جس میں زمانے کا ذکر کیا جائے. تو یہ جو مثابتن ہے یہ در حقیقت ظرف مکان ہے، لوٹنے کی جگہ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. اور یہ بھی میم سے شروع ہوتے ہیں، یہ جو ظرف ہوتے ہیں نا یہ بھی میم سے شروع ہوتے ہیں، لیکن اس کا بھی ایک وزن ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے میں آپ کو انشاءاللہ تھوڑے دنوں بعد انشاءاللہ بتاؤں گی. بس آپ اتنا یاد رکھ لیجئے ظرف جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے، ایک ظرف زمان، ایک ظرف مکان. زمان جگہ کو کہا جاتا ہے، اور زمان وقت کو کہا جاتا ہے، اور ظرف مکان جگہ کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے مثابتن، یہ در حقیقت صابہ یصوب سے یہ لفظ ہے، اور یہ ظرف ہے، یعنی لوٹ کر آنے کی جگہ، ظرف مکان ہے. اور یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ بار بار اللہ کے گھر لوٹ کر آتے ہیں، کبھی ان کا دل نہیں بھرتا، کبھی بھی ان کا دل نہیں بھرتا. اس مکہ میں، خانہ کعبہ میں آنے سے بار بار انسان کا دل آتا ہے، کرتا ہے کہ وہ بار بار جائے. بلکہ جب دوسری اور تیسری دفعہ جاتا ہے، پہلی دفعہ جاتا ہے تو کم، دوسری دفعہ جانے کی اور شدت محسوس ہوتی ہے انسان کو، پھر دل کرتا ہے کہ پھر سے انسان خانہ کعبہ جائے، اور مکہ میں جائے اور خانہ کعبہ کا طواف کرے. مقام ابراہیم کی تفسیر میں دو قول ہیں، ایک وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی. صحیح مسلم میں حجۃ الوداع کے واقعے میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے یہ روایت کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کی طرف آئے، اور یہ انہوں نے دعا پڑھی، آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. پھر مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر کے 2 رکعتیں انہوں نے پڑھی، جیسے کہ حاجی لوگ پڑھتے ہیں. صحیح بخاری میں ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا مشورہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، جس کی موافقت اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے کیا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى یہ نازل ہوئی. ٹھیک ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقات کی تعداد 18 ہے. اچھا جی، دوسرا قول اس کے بارے میں کیا ہے کہ جو عبد الرزاق میں صحیح سند کے ساتھ ابن عباس کا ہے کہ وہ کیا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد مقام حج ہے، یعنی حرم اور عرفات جہاں ابراہیم علیہ السلام نے حج میں قیام کیا. چنانچہ اہل علم فرماتے ہیں کہ طواف کی 2 رکعتیں حرم میں جہاں بھی پڑھ لی جائیں درست ہیں. تو اس کے لیے مقام ابراہیم کے لیے 2 قول ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم دونوں قول کو کیونکہ ان دونوں اقوال میں کوئی ایسا ذائقہ نہیں کہ ہم دونوں پر یقین کریں، تو ہم الحمدللہ دونوں اقوال پر یقین کرتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کے لیے اور دین میں لوگوں کے لیے مشکل نہ پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نے اس میں صرف یہ فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. پھر رب کائنات نے مزید فرمایا کہ اگلی آیت کے اندر، اچھا، طاہرہ بیتی، طہارت سے مراد کوڑا کرکٹ سے صفائی ہی نہیں بلکہ بت پرستی اور شرک کی تمام نجاستوں سے بھی صفائی کرنا ہے، کیونکہ طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں. مشرکین مکہ کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے باپ کو کیا حکم دیا گیا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، وہ بھی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں مانتے تھے.
مشرکین مکہ کو یہ بات ان کو باور کرائی جا رہی ہے کہ تمہارے باپ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم دیا گیا تھا، اور تم نے عین کعبہ میں بت لا کر کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ فرما برداری ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ پھر میرے رب نے مزید فرمایا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس جگہ کو ایک امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے، جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا۔ قال ومن کفر فامتعه متاع سے ہے نا فائدہ دینا، فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصیر، اور اس بڑے ہی برے لوٹنے کی جگہ کی طرف میں ان کو لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور مکہ معظمہ کو امن والا شہر بھی بنا دیا۔ اب حرم کی حدود میں کسی کا خون بہانا، اس کے درختوں کو کاٹنا، شکار کو بھگانا وغیرہ جائز ہرگز نہیں ہے۔ اور رزق کی وہ فراوانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اتنا زیادہ وافر مقدار میں عطا کیا کہ مکہ میں کھیتی باڑی نہ ہونے کے باوجود بھی وہاں سارا سال دنیا بھر کے تمام تازہ پھل اور ہر قسم کا غلہ وافر مقدار میں ملتا ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کی قبولیت کی دعا کی قبولیت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے امامت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی دعا ظالموں کو نکال کر صرف ایمان والوں کے لیے کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں دنیاوی رزق کفار کو بھی دوں گا، البتہ آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے ان کو قال ومن کفر فامتعه، کہ میں ان کو بھی جو کفر کرنے والے ہیں ان کو بھی فائدہ دوں گا۔ پھر میرے رب نے فرمایا قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، تھوڑا فائدہ دنیا کا دوں گا اور پھر ان کو میں گھسیٹوں گا آخرت کے عذاب کی طرف۔ کس کے عذاب کی طرف؟ آگ کے عذاب کی طرف۔ وہ یہ بڑا ہی برا لوٹنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا اور اسماعیل بھی، یعنی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تو جب وہ اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ تو ہم سے اس کو قبول فرما لے، بے شک تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کتنی بڑی دعا انہوں نے کی کہ جب وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے، القواعد بنیادیں، یعنی کہ ابن عباس سے فرمایا یعنی بیت اللہ کی وہ بنیادیں جو اس سے پہلے موجود تھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ پہلے تعمیر ہو چکا تھا، یعنی پہلے حضرت نو سب سے پہلے بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں طوفان آیا تو یہاں پر جو خانہ کعبہ ہے وہ موجود نہیں تھا، یعنی اب دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس کی بنیادیں اٹھا رہی تھی، یعنی کہ پہلے موجود تھیں انہی کے اوپر بنیادیں اوپر مزید اٹھائی جا رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین اللہ نے فرمائی۔ اس کا ذکر سورہ حج کی آیت نمبر 26 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی بیت اللہ کی جگہ کا خود بتایا، اور سورہ آل عمران کے اندر بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے آیت نمبر 96 کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی بنیادیں اٹھانے کا حکم کیسے دیا، اور اس کے بعد بیت اللہ کئی مرتبہ تعمیر ہوا، مطلب سیکنڈ ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس کے بعد کئی مرتبہ تعمیر ہوا۔ جاہلیت میں جب سیلاب سے کعبہ منہدم ہو جاتا تھا، مطلب اس کی بنیادیں کمزور ہو جاتی تھی، تو قریش نے دوبارہ اس کی تعمیر کی، مگر مال کی کمی کی وجہ سے اس کا کچھ حصہ باہر چھوڑ دیا، جسے حتیم کہتے ہیں،
یعنی اس حصے کو کیا کہتے ہیں؟ حتیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے لیے پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ ابن اسحاق کے مطابق آپ کی عمر اس وقت 35 سال تھی۔ پھر آپ ہی نے قریش کے جھگڑے میں حجر اسود کا فیصلہ فرمایا اور اسے اس کے مقام پر اپنے ہاتھوں سے رکھا۔ دور اسلام میں پہلی مرتبہ عبداللہ بن زبیر نے اسے ابراہیم علیہ السلام والی بنیادوں پر تعمیر کیا۔ اس کے بعد عبد الملک کے دور خلافت میں حجاج بن یوسف نے اسے گرا کر دوبارہ اسی طرح بنا دیا جس طرح جاہلیت میں بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد مختلف بادشاہ اسی عمارت کی مرمت اور اس کی تزئین و آرائش کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کو حبشیوں میں سے ایک پتلی پنڈلیوں والا برباد کرے گا، یعنی کہ خانہ کعبہ کو قیامت سے قبل ایک انسان پھر آئے گا اس کو مسمار کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہوگا کہ مسلمان کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہر کسی کو اپنی نفسہ نفسی نفسہ نفسی نفسہ نفسی پڑی ہوئی ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے بیت المقدس کے ساتھ، مسجد اقصیٰ کے ساتھ کتنا کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے، یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ اور پھر ایسے ہی خانہ کعبہ کے اوپر بھی یہ ایسے ہی چڑھائی کی جائے گی اور مسلمان پھر بھی خاموش بیٹھے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کسی کو اپنا حسب، نسب، مال، عزت، اکرام اور اپنی ہی پڑی ہوگی۔ یہ ہمارا امتحان صرف مسجد اقصیٰ کے لیے نہیں، بلکہ ہم لوگ تیار ہو رہے ہیں خانہ کعبہ کے لیے۔ ہمارے دل اسی خانہ کعبہ کے لیے بھی ایسے ہی سخت ہو جائیں گے۔ حالانکہ مسجد اقصیٰ کوئی چھوٹی مسجد نہیں، سب سے پہلا نمبر خانہ کعبہ کا، دوسرا مسجد نبوی کا، اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ آتی ہے۔ اس پر بھی نمازوں کی کوئی کمی نہیں کہ آپ ایک نماز پڑھنے کا کئی نمازوں کا، 1000 نمازوں کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ، تثنیہ کا صیغہ ہے، ہم دونوں کو، رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا خاتمہ ہے۔ رسولاً سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اچھا، یہاں پر اگلی آیت بھی مزید بھی اس میں شامل ہوتی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہاں پر ان کی دعا مکمل ہوئی۔ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پھر اس کے بعد مزید انہوں نے دعا کی۔ یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا خاتمہ ہے۔ رسولن سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا نبی نہیں ہوا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے عرض کیا کہ آپ ہمیں اپنے متعلق بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ انہوں نے اس کی خوشخبری پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دے دی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اور میری والدہ کو جب میرا حمل ٹھہرا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بدن میں سے ایک نور نکلا جس سے بصرہ روشن ہو گیا، اور بصرہ شام کی سرزمین سے ہے۔ اسے امام حاکم نے روایت کیا اور امام ذہبی نے صحیح کہنے میں ان کی موافقت کی۔ شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان کے پیٹ میں، حضرت آمنہ کی پیٹ میں جب حمل ٹھہرا تو انہوں نے ایک روشنی نکلتی ہوئی اپنے جسم سے محسوس کی۔ شام کی تخصیص اس لیے ہے کہ آخر زمانہ میں شام ہی اسلام کا مرکز بنے گا، جو اسلام کا مرکز ہوگا وہ شام بنے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی شام میں ہوگا، اور حدیث میں جس گروہ کی قیامت تک حق پر رہنے کی خبر دی گئی ہے وہ بھی شام ہی ہوگا۔ ابن کثیر میں صحیح بخاری کے حوالے سے ہے کہ وَهُمْ بِالشَّامِ، وہ شام میں ہوں گے۔ الکتابہ سے مراد قرآن مجید ہے، اور حکمہ سے مراد حدیث ہے۔ اور اسلام کی بنیادی حصول یہی دو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
یعنی کہ ان کے درمیان ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو تیری آیات کی تلاوت کرتا ہو اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہو. یعنی کہ قرآن پڑھے اور حکمت یعنی کہ حدیث، قرآن اور حدیث دونوں چیزیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان سے ان کے گناہوں کو ان سے پاک صاف کرتے، یعنی کہ ان کو گناہوں سے دور کرتے، ان کو راہ راست دکھا دے، ان کو صحیح رستے پر چلنا سکھا دے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور مزید کیا فرمایا انہوں نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کو مکمل کیسے کیا کہ اور بے شک تو ہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.